چھوٹے پیس کیے ہیں میں نے۔ اب اس کو ہم اور چھوٹے کر لیں گے اس کو، اور اس کو ایسے رول کرتے ہوئے جائیں گے۔ ماشاء اللہ سے ہو گیا مسالہ ہمارا تیار، ٹھیک کو اس کے اندر ڈال دوں گی۔ ہمارا چکن بن کے تیار ہو گیا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے۔ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ بس 5 منٹ ہو گئے، کوئلے کا دم لگ گیا ہمارا۔ اور اب ہم یہ جو چکن ہم لے لیں گے، رول کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں پراٹھا رول کی ریسیپی۔ جی تو ویورز، ابھی آدھا کلو چکن سے ہم بون لیس نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں یہاں سے ان کو نکالنا شروع کر رہی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی ہڈیاں اس میں ہوتی ہیں، یہ بڑا احتیاط سے آپ نے نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے پیس نکالنا، اور یہ ہڈی ہے اس میں، اس کو میں باریکی سے، یہ بہت باریک ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں اس میں سے نکال لی ہے، اور یہ دیکھیں پورا پیس آپ کا بون لیس کا بن گیا۔ اس میں سے بھی میں 2-3 پیس کر لوں گی۔ جی یہ چھوٹے چھوٹے پیس میں ہم اس طرح سے کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، یہ اس طرح سے آپ نے بون لیس کی بوٹیاں اس میں سے نکال لینی ہیں۔ یہ دیکھیں اتنے اتنے پیس آپ کر کے رکھنے، کتنی آسانی کے ساتھ دیکھیں ہم نے بون لیس بنا لیا عام چکن میں سے ہی۔ چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے۔ ہم اس کو ایک باؤل میں ڈال رہی ہوں، اور گرم مسالہ لیا ہے پسا ہوا، اور یہ زیرہ لیا ہے بھنا ہوا، اور میں نے اس کو دردرا کوٹ لیا ہے۔ نمک حسب ضرورت، اور یہ میں نے لیا ہے زردے کا رنگ، یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ 1/4 چمچ میں نے لیا ہے زردے کا رنگ، اور یہ سوکھا دھنیا آدھی چمچ، اور آدھی چمچ ہم اس میں کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالیں گے، اور آدھی چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، اور یہ میں نے لال مرچ کا پاؤڈر، ہلدی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ، کیونکہ یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ اور 3 سے 4 چمچ ہم اس کے اندر دہی ایڈ کریں گے، اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ تو بھی بس ایک لیمو میں نے لے لیا ہے، اور اس کے بیج میں چھری کی مدد سے نکال لوں گی، اور پھر اس کو میں اچھی طرح سے نچوڑ لوں گی۔ آپ اس میں سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس لیمو نہیں ہے تو آپ سرکہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے گا، اور گلنے میں آسانی ہوگی اس کو۔ اور چکن تو ویسے بھی بہت آسانی کے ساتھ گل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ٹیسٹ کے لیے ہم اس کو ڈالتے ہیں اس میں۔ تھوڑے سے بیج اوپر آ گئے، ان کو بھی میں نکال لوں گی، کیونکہ پھر اگر یہ آئے نا بعد میں تو کڑوے کڑوے سے لگتے ہیں، کڑوا پن آ جاتا ہے ان سے۔ میں مکس کر دوں گی، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی۔ چلے ہم ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ میرینیٹ ہوتا ہے۔ تو ویورز، میں نے ایک باؤل لے لیا ہے، اور اب ہم اس کا سوس تیار کریں گے پراٹھا رول کا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا کپ میں نے مایونیز لیا ہے، یہ میں اب اس کے اندر ایڈ کر لوں گی، اور اتنی ہی ڈبل میں دہی اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ دہی میں نے ایڈ کر دی ہے، اور آدھی چمچ چاٹ مسالہ اس میں ڈال دیں گے، اور آدھی چمچ میں اس میں بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ، اور آدھی چمچ میں اس میں کر رہی ہوں کالی مرچ ایڈ، اور یہ جو ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ بچایا تھا باقی آدھی چمچ، وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ نمک جائے گا حسب ضرورت، اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ جتنا ہم مایونیز لیتے ہیں اسے تھوڑا سا ڈبل ہم زیادہ لیتے ہیں دہی، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا سوس بھی تیار ہو گیا ہے۔ میں نے اس میں چاٹ مسالہ یوز کیا ہے، آپ اس میں لال مرچ کا پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور کٹی ہوئی مرچی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آدھا کلو میدا لیا ہے، اور نمک حسب ضرورت،
اور 1 ٹیبل اسپون چینی لیے میں نے، وہ اس کے اندر جائے گی، اور تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے آپ نے، اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ آئل تقریباً 2 ٹیبل اسپون آپ نے لینا ہے، اور اس کو ہم پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو نمک، چینی اور آئل ایڈ کیا ہے وہ اچھی طرح سے آٹے میں مکس ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے، ایک دم سے نہیں ڈالنا تاکہ پتلا بھی نہ ہو جائے، نہ ہم نے زیادہ پتلا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ ہم نے سخت رکھنا ہے، تو درمیانہ رکھنا ہے ہم نے آٹا کہ نرم سا ہو ہمارا، اس طرح سے۔ تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے، اس کو بھی ہم کر لیں گے۔ سارا میدا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے، اب ہمیں پانی اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہم گھومتے ہوئے یوز کریں گے وہ ہم آئل آپ نے ہاتھ میں لگاتے جانا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے گھومنا ہے، سائڈوں سے اچھی طرح سے ہٹا لیں۔ اور آئل میں نے ساتھ میں رکھ لیا، اس کو ہم ہاتھ میں لگا کے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے، اور تقریباً 15 سے 15 منٹ تو آپ نے کم از کم اس کو بھوننا ہے، تاکہ جتنا اچھا بھونیں گے نا اتنا اچھا ہمارا پراٹھا بن کے تیار ہوگا۔ تقریباً 15 منٹ مجھے ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہوں گے سائڈیں کتنی کلین ہو گئی ہیں، سارا صاف ہو گیا اچھی طرح سے، اور یہ دیکھیے کتنا اچھا نرم سافٹ سا ہمارا میدا کا ڈو تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے اور میں اس کو کور کر کے تھوڑا سا رکھ دوں گی رومال سے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آئل میں اس میں لگا لیتی ہوں، اس طرح سائڈ چینج کر دیتی ہوں، اور اچھی طرح سے یہ آئل ہمارا لگ گیا ہے، ایک رومال میں نے لے لیا ہے، اب اس کو میں اچھی طرح سے کور کر دوں گی، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بس 2 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر آئل ایڈ کر لیا، اور فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے، تھوڑا سا ہمارا آئل بھی گرم ہو گیا ہے، یہ ہمارا چکن جو میرینیٹ ہم نے کے رکھا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی، اور اس کو اچھی طرح سے گلنے تک ہم فرائی کر لیں گے۔ فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے اس کو بھونتے ہیں۔ جی تو ویورز یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے نا، اب میں اس کو کور کرنے لگی تاکہ اچھی طرح سے یہ گل بھی جائے، اور اس وقت تک پکانا جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا۔ جی تو ویورز ہمارا چکن بن کے تیار ہو گیا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سارا مسالہ اور پانی خشک ہو گیا، اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے، اور بوٹی بھی دیکھیں کتنی اچھی طرح سے گل گئی ہے۔ اب ہم اس میں تھوڑا سا کوئلے کا دھواں لگائیں گے، یہ ایک چھوٹا سا برتن میں اس کے اندر رکھ دیں، اور کوئلہ میں نے پہلے ہی جلا لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں، اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے، اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے۔ بس 5 منٹ ہو گئے، کوئلے کا دم لگ گیا ہمارا، ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ میں بالکل نکالوں گی۔ چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے، اب ہم پراٹھا تیار کر لیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، دیکھیں ہمارا آٹا بہت اچھی طرح سے ہو گیا ہے، اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سارے پیڑے ہمارے بن گئے، اب یہ میں نے ایک لیوی بنا لی ہے ان کی، ایکول ہوگی سائڈوں سے، یہ سارے کنارے ایک جیسے ہو گئے، تھوڑا سا ہم اس کو بڑھائیں گے، ہم نے تھوڑی سی روٹی بنا لی ہے، یہ بڑھا لی ہے، اس میں ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے، ہاتھ سے ہی تھوڑا سا ہم اس کو پھیلا لیں گے، اور پھر تھوڑا سا ہم اس میں میدا، خشک میدا ڈالیں گے، اور ہاتھ سے پھیلا لیتے ہیں اس طرح، تھوڑا سا اور ڈال لیتے ہیں، اس کو پھیلا لیتے ہیں، لگے نا ایک سائڈ ہم ادھر سے کاٹیں گے، اور اس کو ایسے رول کرتے ہوئے جائیں گے سائڈ میں سے،
آرام آرام سے اس طرح سے ان کی سائڈ بناتے ہوئے جانے. یہ دیکھیں گلوئی تیار ہو گیا ہمارا. اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا کھینچیں گے بھی ہم تھوڑا سا اس طرح کر کے اور پھر اس کو تھوڑا سا رول کریں گے اس طرح سے. اور یہ والا جو سرا ہے اس کو اٹھا کے ہمیں یہاں پہ لگا دینا ہے اور اس کو اس طرح سے کر کے راؤنڈ شیپ دے کے راؤنڈ شیپ دے کے ان کو سائڈ پہ رکھتے جائیں گے. سب کو میں اس طرح کر لیتی ہوں. پھر تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ان کو 5 سے 10 منٹس ہم اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے تاکہ کہ اچھی طرح سے ان کے جوڑے وہ مل جائے اور جوڑ کھلے نا ان کے. جی تو ویورس میں نے پیڑے اٹھا لی ہیں. تقریباً 10 سے 15 منٹ ہو گئے تھے ان کو. اب ہم اپنے پراٹھے بنا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہاتھ کی مدد سے میں اس کو بڑھاؤں گی. آپ بیلن سے بھی بڑھا سکتے ہیں جیسا آپ کو ایزی لگے. میں نے رکھ لیا اس کو میں نے گرم کر لیا. تھوڑا سا میں آئل اس میں ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا میں بڑھا دیں گی ہاتھ کی مدد سے ہی. ٹھیک ہے. اب ہم اسے آرام سے توے پہ ڈال دیں گے. اور نرم ہی رکھنا پراٹھا. یہ ہمارا پراٹھا بن کے تیار ہو گیا. اس طرح سے میں سارے پراٹھے بنا لے تو پھر ہم ان کی فلنگ کرتے ہیں. جی تو ویورز ہمارے پراٹھے بن کے تیار ہو گئے. تو تقریباً 6 پراٹھے میں نے بنا لیے اور ماشاء اللہ سے سارے اتنے مزے کے پیارے بنے. اب ہم ان کی فلنگ کریں گے. 2 میں نے درمیانی سائز کی پیاز لی تھی اور ان کو میں نے گولائی میں کاٹ لیا تھا اور ان کو پھر اس طرح سے الگ الگ بھی کر لیا ہے میں نے. اور یہ ہمارا چکن تیار جو ہم نے پہلے کیا تھا. اور یہ سوس ہے ہمارا مایونیز کا. اور ایک میں نے پراٹھا تیار کرنا ہے کیچپ اور مایونیز سوس کے ساتھ ان کو ملا کے. ایک پراٹھا ہم اس کا تیار کریں گے اور ایک ہم مایونیز کا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اس پہ سوس لگائیں گے مایونیز کی. اور اس کو اچھی طرح سے ہم پھیلا دیں گے اس پراٹھے پہ. تھوڑا سا اور ہم لے لیتے ہیں. اور اب ہم یہ جو چکن ہم نے تیار کیا ہے بوٹیاں یہ ہم رکھ دیں گے. اور اب ہم پیاز رکھیں گے. کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنا کسی کو پسند ہو. اور اب ہم اس کو رول کریں گے. جی جی یہ تو ہمارا پراٹھا تیار ہو گیا. تو مکس کر لیتے ہیں. یہ ہمارا کیچپ والا سوس تیار ہو گیا. اور اس کی ہم فلنگ کریں گے. اور تھوڑی سی پیاز ہم اس پہ ڈال دیں گے. اور اس کو اب ہم رول کر دیں گے. جی ماشاء اللہ سے ہمارا پراٹھا بن کے تیار ہو گیا. ماشاء اللہ سے میرے پراٹھے بن کے تیار ہو گئے. اور آپ انہیں سرو کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی اور مایونیز کے سوس کے ساتھ بھی. اور جیسا کسی کو بھی کھانا پسند ہو کوئی مایونیز کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہے کوئی کیچپ کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ. اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولے گا تاکہ ہمارا ہر نوٹیفکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.